بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے کہ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اکثر و بیشتر جنات و شیاطین کا سایہ ہوتا ہے، جن کے پاس جنات و شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ ان درختوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے، ان درختوں کے پاس نہ جانا ہی زیادہ بہتر ہے۔ وہ کون سے درخت ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دعائیں بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جن سے آپ ان کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو کسی سایہ دار درخت یا راستے پر یا پانی کے کنارے نہ بیٹھو۔ یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدھا درخت کے نیچے قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اس کے بارے میں شارحین نے لکھا ہے کہ سایہ دار جگہ جو ہے وہ اکثر و بیشتر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اس لیے وہاں بیٹھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیاطین رات کے وقت پھیل جاتے ہیں، جب سورج غروب ہو تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لو۔ یعنی شیاطین جو ہیں وہ رات کے وقت پھیلتے ہیں، ان کا رات کے وقت پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ رات کے وقت تم اپنے بچوں کو یعنی غروب آفتاب کے وقت ہی بچوں کو گھروں میں روک لو۔ اس کے بارے میں شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات رات کے وقت جگہ جگہ نکلتے ہیں، درخت ویران جگہ ان کا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ کون سے درخت ہیں جن کے پاس اکثر و بیشتر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، جن درختوں سے ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے؟ بعض اولیاء اور مشائخ نے لکھا ہے اور عوامی تجربات میں بھی ہے کہ کچھ مخصوص درختوں پر اکثر و بیشتر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، جن سے دور رہنا چاہیے۔ جیسا کہ بیری کا درخت اگر بہت بڑا، گھنا اور پرانا ہو تو اس کے پاس جنات کے بسیرے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ پیپل کا درخت جو بہت سایہ دار ہوتا ہے، اس کے پاس بھی جنات کے بسیرے کا زیادہ امکان ہے۔ بوہر کا درخت جسے ہماری زبان میں گوہر کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ اسے کیا سمجھتے ہیں، اس کے پاس بھی جنات کے بسیرے کا زیادہ امکان بتایا گیا ہے۔ رات رانی جو ایک پودا ہے جس کے پھول بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس بھی جنات اور شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ جامن کا درخت اور کیلے کے درخت کے پاس بھی جنات کے بسیرے کا زیادہ امکان بتایا گیا ہے۔ اور نیم کا درخت اگر بہت زیادہ پرانا اور گھنا ہو تو اس کے پاس بھی جنات اور شیاطین کا بسیرا ہوا کرتا ہے۔ خاص طور پر بہت زیادہ گھنے درختوں میں جنات کے بسیرے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ یہ تمام درختوں کے پاس 100% جنات یا شیاطین کا بسیرا ہو۔ اگر یہ درخت آبادی میں ہو تو امکان بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جنات کو آبادیوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے آبادیوں میں ایسی چیزیں کم ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہ درخت ویرانے میں ہیں، خاص طور پر بہت زیادہ ویران جگہ پر، تو وہاں جنات کے بسیرے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ایسی ویران جگہوں پر موجود ان درختوں سے دور رہنا، پرہیز کرنا اور بچنا زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی حفاظتی دعائیں اور اعمال سکھائے ہیں، جیسے گھر سے نکلتے وقت کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، جسے ہر بار گھر سے نکلتے وقت پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح صبح و شام کے اذکار، رات کو سونے سے قبل سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرنا، اور آیت الکرسی پڑھنا، جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اسے پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العالمین محافظ مقرر کر دیتا ہے۔ یہ اعمال اور وظائف ہمیں خبیث
وہ شریر جنات اور شیاطین سے محفوظ رکھتے ہیں، تاہم بعض اولیاء، مشائخ اور عوامی تجربات کے مطابق کچھ درختوں جیسے بیری، پیپل، بوہر، جسے ہماری زبان میں گوہر کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ اسے کیا سمجھتے ہیں، رات رانی، جامن، کیلے اور نیم کے پرانے گھنے درختوں پر اکثر و بیشتر جنات اور شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، خاص طور پر ویران جگہوں پر، جبکہ آبادیوں میں اس کا امکان بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے جنات کو آبادیوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن ویرانوں میں ان درختوں کے پاس جنات کے بسیرے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ویسے بھی سایہ جگہوں پر قضائے حاجت سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ شارحین کے مطابق وہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں زیادہ تر ویران جگہوں پر، ویران عمارتوں یا گندگی اور کچرے کی جگہوں پر پائی جاتی ہیں، لہٰذا ہمیں اور ہمارے بچوں کو ان جگہوں سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج غروب ہونے کے بعد بچوں کو گھر میں روکنے کا حکم دیا، کیونکہ اس وقت جنات اور شیاطین زمین پر پھیلتے ہیں، اس لیے غروب آفتاب کے بعد بچوں کو گھروں میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ مشائخ اور عوامی تجربات سے ثابت ہے کہ ان درختوں سے دور رہنا، پرہیز کرنا اور بچنا بہتر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی قرآن مجید کی جو آیت الکرسی ہے، اسی طرح سورہ فلق اور سورۃ الناس، یا پھر اسی طرح جو بھی دعائیں وغیرہ مسنون اذکار ہیں، ان کا ورد کیا کریں۔ ناظرین، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جنات اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کی سورۃ الجن میں ذکر ہے کہ وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کچھ مومن اور کچھ کافر، اور وہ بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر اسے کمزور کر دیتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ذکر الہی کو عام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی تدابیر بھی سکھائے ہیں، جیسے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، رات کو برتن ڈھانپ کر رکھنا، اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا۔ یہ سب اعمال ہمیں جنات اور شیاطین کے شر سے بچاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جنات کے بارے میں کئی قصے اور کہانیاں مشہور ہیں، لیکن ہمیں ہر بات کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگرچہ بیری، پیپل یا رات رانی جیسے درختوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے قریب جنات ہوتے ہیں، لیکن آبادی والے علاقوں میں یہ امکان بہت کم ہوتا ہے، اور ہمیں غیر ضروری خوف سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا ضروری ہے، تاکہ وہ جنات کے بارے میں غیر ضروری خوف سے محفوظ رہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے اپنا تحفظ یقینی بنائیں۔ مزید برآں ہماری روزمرہ زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرنا چاہیے، جیسے رات کو جلدی سونا، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، اور دن بھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، کیونکہ یہ عادات نہ صرف ہمیں روحانی طور پر مضبوط کرتی ہے، بلکہ شیطان کے وسوسوں سے بھی بچاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات جنات کے بارے میں مبالغہ آمیز کہانیاں پھیلتی ہیں، جو لوگوں میں خوف پیدا کرتی ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کا ذکر ہر شر سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، خاص طور پر سورۃ البقرہ، آیت الکرسی اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں، تو ہمیں کسی قسم کے شر سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے گھر اور ماحول کو صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ گندگی والی جگہوں پر جنات کا بسیرا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت
غیر ضروری سفر سے گریز کرنا، خاص طور پر غروب آفتاب کے بعد، اور بچوں کو گھروں میں رکھنا بھی ضروری ہے۔ ہمیں معتبر علماء سے رہنمائی لینی چاہیے اور غیر مصدقہ کہانیوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ مزید یہ کہ جنات کے بارے میں ہمارے معاشرے میں کچھ ثقافتی عقائد بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں انہیں شریعت کی روشنی میں پرکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ رات رانی یا پیپل کے درختوں کو خوف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر یہ درخت آبادی میں ہیں تو ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ پر توکل اور مسنون اذکار کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دینے سے وہ نہ صرف جنات کے بارے میں صحیح فہم حاصل کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں گے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر عام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہر شر سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جب ہم کسی نئی جگہ جائیں تو وہاں اللہ کا ذکر کریں اور دعائیں پڑھیں تاکہ کسی غیر معمولی اثر سے محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں جنات کے بارے میں کچھ توہمات بھی پائے جاتے ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہیں۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی لینی چاہیے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر سایہ دار درخت کے نیچے جنات ہوتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھی اپنے احکامات کا پابند بنایا ہے اور وہ صرف ویران جگہوں پر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرنا چاہیے، جیسا کہ باقاعدگی سے نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور مسنون دعاؤں کا ورد کرنا۔ یہ سب اعمال ہمیں جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ آخر میں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جنات اور شیاطین کے بسیرے کا امکان بعض مخصوص درختوں یا جگہوں پر زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی حتمی اصول نہیں ہے۔ آبادی والے علاقوں میں ان کا اثر کم ہوتا ہے، جبکہ ویران جگہوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں ایسی جگہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو غروب آفتاب کے بعد گھروں میں محفوظ رکھنا چاہیے اور مسنون دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔